اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں شام کے ٹھیک 7:30 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور نائب امیر نے ملکہ ڈنمارک کو مبارکباد کے تار ارسال کیے۔ قطر کے غیر آئینی محاصرے کو آج 3 سال پورے، جبکہ ملک مزید طاقتور بن کر ابھرا ہے۔ کویتی وزیر اعظم نے وثوق سے کہا ہے کہ خلیج کی کشیدگی کو ختم کرنے کی ان کے ملک کی کوششیں جاری۔ اور افغانستان میں طالبان کے ساتھ جھڑپوں میں سیکورٹی فورسز کے 3 ممبران قتل۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مملکت ڈنمارک کی ملکہ مارگریٹ دوئم کو ان کے ملک کے یوم آئین پر مبارکباد کا ایک برقی پیغام ارسال کیا۔ اسی دوران نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا ایک تار روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر امور داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ڈنمارک کی مملکت کے وزیر اعظم کو ملک کے آئین کے دن کی مناسبت سے مبارکباد کا تار روانہ کیا۔ قطر کے غیر آئینی ظالمانہ محاصرے کو آج 3 سال پورے ہو گئے۔ 5 جون 2017 کو 4 عرب ملکوں نے ذرائع ابلاغ کے بے بنیاد اور جعلی الزامات کے تحت غیر منصفانہ پابندیاں نافذ کی تھیں۔ اس سے قبل ان ملکوں نے قطر نیوز ایجنسی کو ہیک کیا تھا تاکہ ایک میڈیا کیمپین تیار کی جائے اور ایسے برادر ملک کو حملے کا ہدف بنایا جائے جو ہمیشہ ہی خلیج اور عرب اتحاد کی حمایت کرتا آیا ہے۔ قطر کا محاصرہ کرنے والے ممالک عالمی و علاقائی انسانی حقوق کے کنونشنز کی خلاف ورزی کے تحت عوام کو ٹارگٹ کرنے اور خلیج کی سماجی ساخت کو مسخ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قطر 3 سالہ ظالمانہ محاصرے کے بعد مزید طاقتور ترقی کو جاری رکھنے اور ملک میں مؤثر گروتھ کے فروغ کے اہل ہو گیا ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق کویت کے وزیر اعظم شیخ صبا خالد الحمد الصبا نے وثوق سے کہا ہے کہ ان کے ملک کی طرف سے خلیج کی کشیدگی کو ختم کرنے کی اس کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے یہ اندیا بھی دیا کہ خلیج کی مجلس تعاون کی تمام ریاستوں کے مفاد کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ امیدیں ہیں۔ کویتی اخباروں کے ایڈیٹرز کے ساتھ ایک ملاقات کے موقع پر وزیر اعظم نے زور دیا کہ امیر کویت شیخ صبا احمد الجابر الصبا نے خلیجی کرائسس کو ختم کرنے اور GCC مارچ کو جاری رکھنے کی بنیاد کی تلاش کا سلسلہ بدستور جاری رکھا ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن میں نیشنل پینڈیمک کمیٹی کے کو چیئر اور متعدی امراض کے ہیڈ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر میں کووڈ-19 کے انفیکشن کا ریٹ مستحکم ہے اور نئے معاملات میں خصوصاً زیادہ اضافہ بھی نہیں ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کی وبا کا شکار 1467 مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جس کے بعد ملک میں ریکور ہونے والوں کی مجموعی تعداد 40,935 ہو گئی۔ وزارت نے اپنے بیان میں مزید 4 لوگوں کے وفات کی رپورٹ بھی دی۔ اس طرح کووڈ-19 کے سبب واقع ہونے والی اموات کی کل تعداد 49 ہو گئی، جبکہ آج بروز جمعہ کووڈ-19 کے 1754 نئے کنفرم کیسز کا اعلان بھی کیا گیا۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 18 مریضوں کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ ICU میں رکھا گیا یا داخل کیا گیا۔ واضح رہی اس اندراج کے بعد انٹینسیو کیئر میں موجود کیسز کی تعداد اب 238 ہو گئی ہے۔
ترسیل اور ورثہ کی سپریم کمیٹی کی طرف سے 2022 فیفا ورلڈ کپ کے لیے اسٹیڈیم کی تعمیر و تکمیل کا کام متعینہ وقت کے عین مطابق جاری ہے۔ اس ضمن میں کمیٹی نے ایجوکیشن سٹی میں تیسرے اسٹیڈیم کے مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے، جہاں ٹورنامنٹ کے میچز کھیلے جائیں گے۔ کویت کی وزارت صحت نے آج کورونا وائرس سے متاثرہ 723 نئے کیسز کا اعلان کیا، جس کے بعد کویت میں متاثرین کی تعداد 30,644 ہو گئی، جبکہ 8 اموات بھی ریکارڈ کی گئی ہیں، اور یوں وہاں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد کا ریکارڈ 244 ہو گیا۔ وزارت کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ سند کا کہنا تھا کہ نئے کیسز میں ایسے افراد شامل ہیں جو پہلے سے ہی انفیکشن کا شکار لوگوں کے رابطے میں تھے۔ ترجمان کے بقول زیر علاج مریضوں کی تعداد 12,123 ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 197 مریضوں کو ICU کے یونٹ میں رکھا گیا ہے، جہاں انہیں درکار طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عمانی وزارت صحت نے آج اعلان کیا ہے کہ کووڈ-19 کے 770 نئے تصدیق شدہ معاملات ریکارڈ کیے گئے، جن میں 343 عمانی شہری اور 427 تارکین وطن شامل ہیں۔ اس رجسٹریشن کے بعد سلطنت میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 15,086 ہو گئی، جبکہ 72 مریض صحتیاب نہ ہو سکے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ بیان میں ریکوریز کی تعداد 3,451 بتائی گئی ہے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2,463 لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے ایک ہیپاٹائٹس کیس ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد ایسے 227 معاملات ہو گئے۔ ان میں سے 60 ICU میں زیر علاج ہیں۔ عراق میں ایک دن کے اندر کورونا وائرس کے 1000 سے زائد نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے، جس کے بعد ملک میں کنفرم معاملات کی کل تعداد 10,000 تک پہنچ جانے کا امکان ہے۔ لیبیا میں قومی اتحاد کی حکومت کے دستوں نے آج اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ترہونہ پر دوبارہ کنٹرول بحال کر لیا ہے، جو ملک کے مغرب میں ریٹائرڈ جنرل خلیفہ حفتار کے دستوں کا آخری گڑھ یا ٹھکانہ تھا۔ برکان الغضب آپریشن کے ترجمان مصطفیٰ المجئی کا کہنا تھا کہ وہاں سے حفتار کی ملیشیا کے انخلا کے بعد ان کے دستے شہر میں تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہیں کسی قسم کی مزاحمت کا کوئی سامنا بھی نہیں۔ وزیر تریپولی پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے ٹھیک ایک روز بعد ہی ترہونہ قبضے میں آیا ہے، جبکہ دارالحکومت پر غلبے کے حصول کے لیے حکومتی دستوں کو 1 سال سے زائد عرصہ تک لڑائی جاری رکھنا پڑی۔ اسرائیل کے قابض دستوں نے آج شمالی غرب اردن کے ضلع جنین سے 2 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وافا کے مطابق اسرائیلی فوج کی کئی گاڑیوں کے ساتھ یہ آباد نامی علاقے پر چھاپہ مار کر فوجیوں نے کم از کم 2 فلسطینیوں کو حراست میں لیا، جن میں ہائی اسکول کا ایک 17 سالہ طالب علم بھی شامل ہے۔ گرفتاری سے پیشتر ان کے گھروں کی باقاعدہ تلاشی لی گئی تھی۔ خیال رہے مئی کی 12 تاریخ کو اس شہر میں ایک اسرائیلی فوجی کے سر پر پتھر لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی، جس کے بعد سے یہاں تقریباً روزانہ چھاپہ مارا جاتا ہے اور تصادم کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کا کہنا ہے کہ جمعرات کو لندن میں منعقدہ گلوبل ویکسین سربراہ کانفرنس 7 بلین کا فنڈ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، جس سے دنیا بھر کے کئی ملین بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانا مقصود ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ کم از کم 8 ملین بچوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے گا۔ انہوں نے گیوی ویکسین الائنس کانفرنس میں فنڈ فراہم کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جس طرح ہمارے پاس نیٹو کی طرح ایک عظیم فوجی اتحاد موجود ہے جس میں ملکوں کی طرف سے مجموعی فوجی دفاع کے لیے تعاون کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اب ہمیں مرض کے اس مشترکہ دشمن کے خلاف مجموعی تعاون و دفاع کی اشد ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جارج فلائیڈ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ان کی ویڈیو کیمپین ٹویٹر پر کاپی رائٹ کی شکایت کی بنا پر کارگر نہ ہو سکی، اور افغانستان کے جنوبی صوبے زابل اور شمالی صوبے فریاب میں طالبان کے ساتھ ہوئی جھڑپوں میں سیکورٹی فورسز کے 3 ممبران قتل ہو گئے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور نائب امیر نے ڈنمارک کی ملکہ کو مبارکباد کے تار ارسال کیے۔ قطر کے غیر آئینی محاصرے کو آج 3 سال پورے، جبکہ ملک مزید طاقتور بن کر ابھرا ہے۔ کویتی وزیر اعظم نے وثوق سے کہا ہے کہ خلیج کی کشیدگی کو ختم کرنے کی ان کے ملک کی کوششیں جاری ہیں، اور افغانستان میں طالبان کے ساتھ جھڑپوں میں سیکورٹی فورسز کے 3 ممبران قتل۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ ختم ہوا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔